دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے اعتراف کیا ہے کہ IMF ابھرتی ہوئی معیشتوں میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم کے راجستھان میں حالیہ عوامی خطاب کے دوران بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان نے طویل تنازعات سے دوچار شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ملکوں نے خوزدار میں ایک اسکول بس پر دہشت گردوں کے گھناؤنے اور بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر آصف علی زرداری نے اعتراف کیا ہے کہ IMF ابھرتی ہوئی معیشتوں میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جہاد آذور کی قیادت میں عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد سے باتیں کر رہے تھے، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی IMF کے کردار کو سراہا۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ IMF کے پروگرام سے ملک کی معاشی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال اور IMF کے جاری پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے پاکستان کے اقتصادی اصلاحات اور IMF پروگرام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفد نے کہا کہ IMF کا پاکستان پروگرام درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صوبے گوئیزو میں مٹی کے تودے گرنے کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں چین کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور لاپتہ افراد کی باحفاظت بازیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے راجستھان میں حال ہی میں ایک عوامی جلسے کے دوران عائد کردہ بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم کے من گھڑت، نفرت انگیز اور جنگی جنون پر مبنی الزامات کا مقصد اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات نہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کی ایک کھلی سازش ہے بلکہ ایک ذمہ دار ریاست کی اخلاقی اقدار کے بھی منافی ہیں۔ کسی بھی خود مختار ملک کے خلاف دھمکیاں اور فوجی حملے کے خطرات اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، جس سے علاقائی امن و استحکام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ہمیشہ ایک مستقل اور فعال شراکت دار رہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک نغمہ جاری کیا ہے۔ نغمہ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور شہریوں کی گراں قدر قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ یہ نغمہ 1965 کے جنگی جذبے کی یاد دلاتا ہے، جب پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ متحد ہو گئی تھی اور بھارت کو شکست دی تھی۔ یہ نغمہ اپنے اجرا کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر خاصا مقبول ہو گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر زور دیتے ہوئے طویل تنازعات سے دوچار شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق ایک بحث کے دوران قومی بیان دیتے ہوئے کہی۔ عاصم افتخار احمد نے کونسل کے ارکان کی توجہ ان منصوبوں کی طرف مبذول کرائی جن کے تحت قابض بھارتی افواج کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے، خود کار اور مہلک ہتھیاروں پر پابندی لگائی جائے اور تنازعات کی بنیادی وجوہات کو بات چیت، سفارتکاری اور پرامن حل کے ذریعے ختم کیا جائے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों ने खुजदार में एक स्कूल बस पर दहशत गर्दों के घिनौने और बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक प्रेस बयान के मुताबिक उन्होंने मुतासरीन के ख़ानदानों, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहजाबी की दुआ की। उन्होंने इस ज़रूरत का इयादा किया कि तमाम ममालिक को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की वजह से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहिक खतरात से मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एलिमिनेटर मैच आज लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।